ہاں، تو ترمذی شریف میں ان لوگوں کا تذکرہ آتا ہے کہ جن کو عذاب قبر نہیں دیا جائے گا. تو ان میں ایک تو شہید ہے کہ شہید کو عذاب قبر نہیں دیا جائے گا، وہ محفوظ رہے گا. ایسے ہی ترمذی شریف ہی کی روایت ہے کہ من قتلہ بطنہ لم يعذب فی قبرہ، کہ جو پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو کر وفات پائے تو وہ بھی عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. ایسے ایک اور حدیث میں جس کو ابو یعلا رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ جو جمعے کے دن وفات پا جائے تو وہ بھی عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. اور نسائی شریف کی وہ روایت تو مشہور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سورہ ملک من قرأ تبارک الذی بیدہ الملک کل لیلۃ منعہ اللہ بہا عذاب القبر، کہ جو سورہ ملک ہر رات پابندی سے پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس سے عذاب قبر کو جو ہے وہ ہٹا لیں گے، وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جو شخص اپنی بیماری کی حالت میں سورہ اخلاص پڑھتا رہے قل هو اللہ احد، تو وہ بھی عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. اور قبر کی جو گھبراہٹ ہے اور قبر کی تنگی سے وہ محفوظ رہے گا. اور قیامت کے دن ملائکہ اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اس کو پل صراط سے پار کروا کر جنت کے دروازے تک پہنچا دیں گے. اس روایت کو اس حدیث پاک کو روایت کیا علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے شرح القبور میں، ان کی یہ کتاب ہے شرح القبور. تو ذرا غور کیجئے گا، اب جو شہید ہے شہادت بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، البتہ اس کی تمنا کرنا، اس کی خواہش کرنا، اللہ تعالیٰ سے اس کی دعائیں کرنا، یہ ہمارے بس میں ہے. وہ ہمیں کرنی چاہیے دعائیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما. اور پیٹ کی بیماری میں وفات پانا یہ بھی ہمارے بس کی بات نہیں. اسی طرح جمعے کے دن وفات پانا یہ بھی ہمارے بس کی بات نہیں. یہ ساری چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کے بس میں ہیں، اس میں ہم مجبور ہیں. البتہ دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خدمت میں درخواست کر سکتے ہیں. لیکن سورہ ملک کو پابندی سے ہر رات پڑھنا سونے سے پہلے، اور اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس بیماری کی حالت میں سورہ اخلاص بکثرت پڑھنا یہ ہمارے بس میں ہے. تو ہم کم سے کم اس کی نیت کر لیں اور عزم کر لیں کہ انشاءاللہ آج سے اگر کوئی پہلے سے پڑھ رہا ہے سورہ ملک تو فبہا، اس پر الحمدللہ کہے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے. اور اگر پہلے سے نہیں پڑھ رہا تو وہ آج سے ہی نیت کر لے کہ انشاءاللہ بقیہ زندگی میں سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، بیماری میں ہوں، صحت میں ہوں، تو میں یہ سورہ ملک سونے سے پہلے ضرور تلاوت کروں گا. اور ایسی بیماری کی حالت میں سورہ اخلاص کا اہتمام کیا جائے.